ہم لوگوں نے تقریباً 2 یا 3 کوشچن کو ڈسکشن کیا تھا بہت ہی ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ، اور جو لوگ بھی جو بلاغہ سے ہے اور علم البلاغہ یہ لیس بکنایت عاطفہ، کوشچن یہ ہے کہ اس میں سے جو کنایہ کی جو 3 کنایہ ہوتا ہے کبھی موصوف سے ہوتا ہے، بتائیں۔ ہمارے علم المعانی میں سے آتا ہے، اور کنایا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا لفظ یوز کیا جائے لیکن اس کو ہم مطلب لے بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، مطلب اس میں جواز ہے. جیسے کہ استعارہ میں ہوتا ہے یا پھر بیان ہوتا ہے کہ اس میں مطلب کوئی قریب ہے، مطلب ہم میں بہت سے چھوڑنا ہی پڑتا، لیکن کنایا میں ہم جو لفظی معنی ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں. اور جو جی بالکل جی، نہیں آپ نے کہا کہ یہ معانی میں سے آتا ہے، تو یہ آپ نے صحیح بتایا، مجھے تو لگتا ہے علم البیان سے ہے۔ بیان سے ہے. اچھا جی، بالکل بالکل بیان سے ہے. سر جی 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 صحیح بیان سے مطلب چارہ وغیرہ تشبیہ وغیرہ علم البیان. جی بالکل، میں کہ تعریفات اردو میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ایگزام کے حوالے سے یا نیٹ ایگزام کے حوالے سے اس کی تعریفات ہمیں عربی میں اسی طریقے سے یاد کرنا پڑا، تو کس طرح کی تعریفات عربی میں یاد ہے پلیز یہاں پر ریڈ کر دیں ایک مرتبہ۔ جی چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں، الکنایہ لفظ اطلق وارید به لازم معنی، لفظ اطلق وارید به لازم معنی مع جواز ارادت ذلك المعنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنایہ ایسا ہے، الکنایہ لفظ اطلق وارید، اس سے اس کا لازم معنی مراد لیا جاتا ہے، ساتھ اس کا معنی مراد لینے کے ساتھ قسم الکنایہ باعتبار المکنى عنہ 3 اقسام، یعنی کنایہ کی جو 3 قسمیں ہوتی ہیں، کبھی یہ صفت سے ہوتا ہے۔ علم البلاغہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ جس کے لیے کرنی پڑتی ہے، تو آپ لوگ البلاغۃ الواضح علیم کی ہے، ان دونوں رات نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کتاب آپ لوگ اپنی پریپریشن کریں، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس اقسام کے تحت اگر ملتی ہیں، جیسے کتابوں میں ہیں مثالیں موجود ہیں، اور کوشچن بھی انہی مثالوں سے ہی بنتا ہے، تو آپ لوگ کچھ تقریباً 6 7 یا 8 مثال کالم کے نیچے آپ لوگ لکھ لیں، اور اگزامپل تشبیہ بلیغ یہ اس کی تعریفات کو آپ رٹیں عربی میں، اور پھر اس کی مثالیں جو کتاب میں دی گئی ہیں، یا اشعار ہو یا کوئی اور مقولہ وغیرہ ہو جس کو کتاب میں صاحب مصنف نے تقریباً 1 2 تمرین کو ایکسپلین بھی کیا ہے عربی، ایزی عربیہ پڑھنے میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گا، تو اس طریقے سے آپ کر کے اپنی تیاری بلاغہ کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے تو اگر بہت ہی کم شاذ و نادر کوئی ہوگا جن کی بلاغہ بہت اچھی ہو، جن کو سمجھ میں بہت اچھا آتا ہو، تو اس طریقے سے کر کے آپ اپنی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ باقی اور کوئی یہاں پر یہ سالوں کی وضاحت کرے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ جو کنایہ عن الصفہ نہیں ہے بلکہ جس کا آپشن یعنی جو کنایہ عن الموصوف سے ہے، آپشن نمبر 2، اس کی کوئی وضاحت کرے گا یہاں پر؟ جی نعیم بھائی بتائیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ جو کوشچن ہے پوچھا گیا ہے کہ کون مطلب ہے، تو سب سے پہلے جو پہلا آپشن ہے القا فلان عصاہ،
اس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مطلب سفر کو روک دیتا ہے، جیسے مطلب بدر کلچر میں یا عرب کلچر میں جو لوگ کیا کرتے تھے تو اپنے کاندھوں پہ لاٹھی لیتے تھے اور اس میں اپنا ذات جو مطلب کوئی شخص اپنے کاندھوں سے لاٹھی کو نیچے رکھتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے سفر کو روکا ہے۔ تو یہاں پہ جو آتا ہے آتا سے مراد یہاں پہ آپ کا سفر ہے، تو سفر جی بالکل موصوف ہے، تو یہ کنایات موصوف جی بالکل، نہیں آپ نے آپشن نمبر 2 کی وضاحت کی یا آپشن نمبر 3؟ ہے والا پہلا جی والا جی بالکل بالکل، آپ خدا نے اپنی رحمت واپس آ گیا کہ فلاں نے لاٹھی ڈال دی، تو یہاں اس سے ہم کنایہ یہ سمجھ سکتے ہیں لاٹھی ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص سفر پر جو سازو مطلب جو توشہ وغیرہ جو بیگ وغیرہ جو ہم بولتے ہیں لے کر گیا تھا وہ اپنے گھر پر واپس آ گیا، یعنی اپنے سفر لوٹ کر وہ اپنے گھر پر آ گیا، سامان رکھ دیا۔ اس طریقے سے اس سے سب سے آسان لفظوں میں ہم یہی سمجھ سکتے ہیں فلاں نے اپنی لاٹھی ڈال دی کا مطلب یہی ہے، سے اس کا لازم معنی یہ صفت مراد ہے اس مثال میں کہ فلاں۔ جی نعیم بھائی کلیئر ہے نا یہ چیزیں جو میں نے بتایا اور جی جی باقی سارے بالکل لوگوں کو؟ نہیں بھائی کہہ رہے تھے کہ موصول ہے سر بھٹانے۔ لیکن وہ جی ہو گیا پختیلی سے ہو جاتا ہے، کوئی جی بات جی نہیں۔ جی چالو ہو گیا میں جی آپشن نمبر 2 جی آپشن نمبر اگر بات کرتے بالکل قبر سن جو ہے یہاں پر موصوف ہے کیونکہ جو آدمی کا عمر ہوتا ہے جو مطلب کیا کہتے ہیں جو ایج ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے، یہاں پہ جو کنایا ہے وہ یہاں پہ اصل میں سن جو عمر ہوتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا، آدمی بڑا ہوتا ہے، جی اس وجہ بالکل، سے ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ کنایا عن الموصوف۔ جی بالکل، یہاں مطلب اگر اس کا ہم ترجمہ کریں کبور سن فلان وجہ النذیر، یعنی فلاں شخص کی عمر جو ہے مطلب ایک کبورت سے مراد یہاں بڑھائی کے معنی میں ہے، یعنی بوڑھا ہو گیا، وجہ النذیر اور اس کے پاس جانے والا آ گیا، تو یہ نذیر سے یہی مقصود بالموت والے سے مجھے کہ یعنی جو شخص آج نازی لازم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر شخص کو موت آنی ہی آنی ہے، تو نذیر سے مراد ڈرانے والا آ گیا، ڈرانے والے سے مراد یہی کہ اس کو آج نہیں تو کل موت آئے گی، یہ موصوف ہے، نذیر ہی یہاں پر موصوف ہے، وہ موصوف ہے اور یہی محل استشہاد ہے یہاں پر۔ جی اسی طریقے سے جو ہمارا آپشن نمبر 3 ہے فلان لا یضع العصا عن عاتقہ، کہ وہ فلاں شخص جو لاٹھی کو اپنے گردن سے نہیں ہٹاتا یا نہیں اتارتا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ عرب وغیرہ میں یہ ہوتا تھا، اور آج کل یا آپ لوگ دیہاتوں وغیرہ میں دیکھتے ہوں کہ بہت سارے بوڑھے جاتے ہیں، یہ ہے کہ فلاں شخص لاٹھی کو اپنے گردن سے نہیں ہٹاتا، یعنی وہ ہمیشہ سفر کے یا جنگوں کے لیے تیار رہتا ہے، ساز و سامان کو لے کر جو کندھے پر لاٹھی رکھے رہتے ہیں اور لاٹھی میں جھولا وغیرہ جو ان کا توشہ ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ اسی پہ لٹکائے رہتے ہیں، تو اس سے یہ ہے لاٹھی نہیں ہٹاتا، ہٹاتا سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یعنی سفر میں رہتا ہے، کبھی بھی سفر سے اس کا جو ساز و سامان ہے اور وہ لاٹھی کو کندھے پر رکھتا ہے اور اس لاٹھی میں جھوز ہوتی ہے کھانے پینے کی، سونے کی، بیٹھنے کی، وہ اسی پہ رکھے رہتا ہے اور وہ ہمیشہ سفر کے لیے تیار رہتا ہے، گردن سے لاٹھی کو نہیں ہٹاتا۔ جی سب میں اصل آپ لوگوں کو جی بتائیں، آپ اگر میں کچھ غلط کہا تو آپ لوگ اس کی تصحیح کریں جن کو معلوم ہو۔ نہیں بالکل کلیئر ہے ماشاء اللہ، اچھا، کیونکہ یہ غلام لا یزغ العصا عن عاتقہ، یہ جو ہے ان کی صفت بیان کر رہے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ وہ جی ایسا آدمی ہے جو اپنے وہ جو ہمیشہ سفر کے لیے تیار رہتا ہے، ٹھیک ہے، جی جی بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ آدمی اس طرح کا ہے، تو یہ جی کنایہ صفت بالکل، ہو گئی بس۔ جی جی اور بالکل تنویر بھائی، اور یہاں پر جیسے جو لوگ دیہات کے ہیں اکثر آپ لوگ دیکھے ہوں گے جو بھیڑیا وغیرہ آتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ لاٹھی اپنے کندھے رکھے رہتے ہیں، اس میں جھولا وغیرہ لٹکائے رہتے ہیں جی اور وہ بالکل ایسے ہی جی چلتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک سفر ہی رہتا ہے، وہ جو بکری وغیرہ بھیڑی وغیرہ جو چراتے رہتے ہیں ایک طریقے سے۔
تو یہ بات پر یہی ہے. اور باقی جو آپشن نمبر 4 ہے فولار کثیر الرماد، یہ ان کے اشعار ہے جو اس نے اپنے بھائی سخی کی صفت بیان کرتی ہے. پورے اشعار اس طریقے سے ہیں، بہت ہی مشہور اشعار ہیں. طویل النجاد رفیع العماد، کثیر الرماد کہہ دیا ہے. اور جو لوگ اس اشعار کو جانتے ہوں گے تو انہوں نے بہت ہی آسانی سے کوشچن کو کر لیا ہوگا، نہیں تو کنفیوژن ہو گئی ہوگی. تو طویل النجاد رفیع الرماد کثیر الرماد، طویل مراد یہ کہ کثیر الرماد زیادہ راکھ والا اذا ما شطا. تو بیسیکلی خنسا یہاں پر کیا کہتے ہیں اپنے سے والا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تلوار لمبی ہے تو اس کا مطلب تلوار کا چلنے والا بھی لمبی ہو. عرب میں جو سے لمبا ہوتا ہے تو اس کی بھی بھاری کم ہوتی ہے مضبوط، یعنی ایک طریقے سے والا بلند ستون والے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان میں یا بہن میں یعنی قوم میں اذا ما شطا زیادہ راکھ والا. زیادہ راکھ سے مراد یہ ہے کہ مطلب اگر زیادہ راکھ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لکڑیاں جلیں گی، زیادہ لکڑیاں جلیں گی اس کا ہے کہ زیادہ بھی دیکھیں گے. جی یہ کلیئر ہے تبھی ہے. جی ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. 1 منٹ. جی جی اب یہ ہمارا جو کوشچن ہے اگر ہم دیکھا جائے کہ یہ ہمارے سلیبس میں جو یونٹ 10 ہے کہیں نہ کہیں اسی سے ریلیٹ کرے گا. اور یہ میز تمیز اور ہم لوگ ایز اسٹوڈنٹ عربک لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہو تو یہ ہم کو بہت باریکی سے آنا چاہیے. لیکن یہ ایزی تو ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ کوشچن کے ذریعے کنفیوز ہو جاتے ہیں، مطلب ایسا بجھا کر یہ لوگ کوشچن پوچھ لیتے ہیں. چلیے ابھی اس کا آنسر جانتے ہیں کہ اس کا صحیح آنسر، اس پر ہم لوگ بحث کرتے ہیں. ادھر یہ آئے گا آپشن نمبر 1 ہے طلاب، آپشن نمبر 2 طالباً، آپشن نمبر 3 طلاباً، آپشن نمبر 4. تو آپ لوگ بتائیں کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا. جی یہاں پر تقریباً 16-17 لوگ موجود ہیں، صرف وہ کوئی ایک ہی 2 لوگوں کے آنسر آ رہے ہیں. آپ لوگ بھی بتائیں. جی بہت اچھا. اقرا، فردوس اور بھی بہت سارے لوگ اس کا آنسر جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا. آپشن نمبر 2 جو کہ اس کا کریکٹ آنسر ہے، تو اس کی توجیحات بھی کوئی بتائے گا. میں نے تو احد عشرہ کوکبہ ہے نا قرآن کریم میں، وہاں سے تو احد عشرہ کوکبہ وہ تو 11-12 کا جو رول اگر ہم کہیں تو ایک طریقے سے وہ سیم ہوتا ہے، دونوں میں مذکر مؤنث دونوں میں مطابق ہوتا ہے. تو یہاں یہ کیا رہے گا، مطلب کیوں طالباً آیا، کیوں منصوب ہے یہاں پر. 13 سے لے کے جی 100 تک رہتا ہے منصوب، مفرد رہتا ہے اور اپوزٹ رہتا ہے. مذکر ہوگا تو مونس آئے گا، مونس ہوگا تو مذکر آئے گا. تو 13 سے 99 تک مطلب وہ 11 سے ہی رہتا ہے، پر 11واں اور 12واں تو وہ چونکہ مطابقت ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بولا نہیں جاتا ہے. پر 13 سے 100 تک مفرد اور واحد اور منصوب ہوتا ہے. اور مذکر مونس کی جہاں تک بات ہے تو فرسٹ والا مذکر ہوتا ہے تو لاسٹ میں جو معدود ہے وہ مونس ہوتا ہے، اور اگر وہ مونس ہو تو ایسے اس کا برعکس ہوتا ہے. جی چلیے بہت اچھا، یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے. اور کوئی بتائے. نعیم بھائی آپ کچھ ایکسپلینیشن دینا چاہ رہے تھے. نہیں، بس وہی کہنا چاہتا تھا جو بھائی نے بتا دیا بالکل.
تو اگر ہم ممیز اور تمیز کی بات کریں یا پھر مطلب عدد معدود کی بات کریں تو سب سے پہلے تو جو مطلب واحد اور اثنان ہے، پہلا 1 2 ہے، اس کو ہم مطلب کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کو بس ایسے ہی یوز کیا جاتا ہے، رجلن رجلانی یا پھر رجلین، اور اگر اس کو اگر یوز کریں گے مطلب واحد اور اثنان تو وہ تاکید کے لیے کرتے جی جی ہیں۔ پھر 3 سے لے کے 9 تک یا پھر 10 تک کہہ لیجیے، اس کا مطلب جو معدود آتا ہے وہ جمع آتا ہے اور مجرور کی حالت میں آتا ہے۔ جی بالکل بالکل اس کے ساتھ ساتھ اگر 11 12 کے بارے میں بات کریں تو اس میں مطابقت ہوتا ہے، جیسے کہ رئیس بھائی نے کہا اور دوسرے بھائی نے بھی کہا۔ اس کے بعد آپ اگر معدود کی بات کریں تو بالکل آسان ہے، 11 سے لے کے 99 تک یہاں پہ جو معدود ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے کیا کہتے ہیں جو 100 ہوتا ہے یا پھر 1000 ہوتا ہے، تو اس میں ہمیشہ واحد آتا ہے، اور جو معدود ہے واحد آتا ہے اور مشرود آتا ہے۔ اور جیسے ہمارے عقود وغیرہ ہیں تو یہ سارے جمع مذکر سالم کے مطلب قاعدے کی اعتبار سے آتے ہیں، جی جیسے جی واو نون اور یا نون جی رفع کی بالکل حالت میں واو۔ جی جی یہاں تو اکثر بیشتر سارے لوگوں کو یہ قواعد کلیئر ہیں، تو اگر میں بتاؤں ایک مرتبہ، بہت سارے لوگ جو اگر جاننا چاہیں، اگر کچھ کمی ہو تو بتائیں۔ تو جیسے کہ واحد اور اثنان جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ایک صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا استعمال ہمیشہ قیاس کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اگر عدد مذکر ہے تو معدود بھی مذکر، اور اگر عدد مؤنث ہے تو معدود بھی مؤنث، ٹھیک ہے؟ جیسے رجل واحد، امراۃ واحدۃ، اور 11 12 بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مذکر ہوگا تو مذکر اور مؤنث ہوگا تو مؤنث۔ جیسے مذکر کی مثال اگر ہم دیں 11 رجلا، 11 امراۃ، اور 3 سے 10 تک جو ہوتا ہے وہ خلاف قیاس ہوتا ہے، اور یعنی اور اس کی جو تمیز آتی ہے وہ ہمیشہ جمع مجرور آتی ہے، اگر عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث ہوگا۔ جیسے کیا ہے ثلاثۃ رجال، اور اگر ہم کہہ دیں اس طریقے سے یا ثلاث مدارس، اور 13 سے 99 تک یہ اعداد مرکبہ ہیں۔ اعداد ایک دیکھیے، ایک اعداد معطوفہ ہوتے ہیں، ایک اعداد مرکبہ ہوتے ہیں، تو 13 سے 99 تک یہی صرف اعداد مرکبہ ہیں، باقی اس کے بعد جو آتے ہیں 22 سے لے کر 99 تک وہ ہمیشہ اعداد معطوفہ ہوتے ہیں، جیسے خمسۃ و عشرون رجلا، واو لگتا ہے، لیکن جو 13 سے لے کر 19 تک ہوتے ہیں، سوری میں نے 99 بولا، 13 سے لے کر 19 تک یہ اعداد مرکبہ ہوتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی 2 طریقے سے چیزیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ پہلا جز مطلب خلاف قیاس ہوگا، اور دوسرا جز جو ہے وہ معدود کے مطابق آئے گا، مذکر اور مؤنث دونوں میں۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں ثلاثۃ عشرہ، ٹھیک ہے، تو ایک مذکر پہلا مؤنث ہے تو دوسرا مذکر ہوگا، ثلاثۃ عشرہ۔ اگر ہم اس میں جوڑ دیں ایک لفظ معطوف، کسی ایک مطلب ورڈ کو ملا دیں جیسے رجلن، تو اس میں جو مطابقت ہوگی وہ اس کے بعد والی، جیسے عشرہ رجلن، ثلاثۃ عشرہ رجلن، تو یہاں پر جو مطابقت دیکھی جائے گی وہ عشرہ رجلن میں مطابقت دیکھی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خمس عشرۃ امراۃن، تو اگر ہم اس میں مرکب اعداد مرکبہ یہاں پر امراۃن ہو گیا، تو ہم نے اس میں جو مطابقت دیکھی مؤنث مؤنث کی دیکھی، عشرۃ امراۃن ہو گیا، اور خمس عشرۃ یہاں عشرۃ مؤنث ہے، خمسہ مذکر ہے، تو لیکن ہم اگر مرکب الفاظ ایک جوڑتے ہیں جو 2 ورڈ سے مل کر بنتے ہیں، تو ہم نے یہاں پر امراۃن جوڑا جو کہ عشرہ مطلب ممیز اور امراۃن تمیز، تو خمسہ عشرۃ امراۃن، اس طریقے سے یہ چیزیں کلیئر ہے اعداد مرکبہ والی؟ بالکل کلیئر ہے سب کو یا کسی کو کنفیوژن ہے اس میں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہیں تھوڑا کنفیوژن والی، ہم سمجھ تو لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھول جاتے ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یا کسی کو اور بھی اس سے اچھے میں معلوم ہو تو وہ پلیز یہاں پر ایکسپلین کر دیں تاکہ اور سارے لوگوں کو معلوم ہو جائیں۔ اور الفاظ عقود ان کو بولتے ہیں، جیسے ہمارا 40 50 20 30 الفاظ عقود انہی کو بولتے ہیں۔ تو کبھی آپ سے پوچھ لیں الفاظ عقود تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے الفاظ عقود میں وہ کون سے حرف آتے ہیں یا کون سی گنتیاں آتی ہیں۔ تو الفاظ عقود میں 20 30 50 ہے 40 ہیں، یہ ہمیشہ مذکر ہی آتے ہیں، چاہے ان کا جو معدود مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن یہ ہمیشہ مذکر ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے 20 رجلا، 20 امراۃن، تو اس کا معدود یا مذکر ہو یا مؤنث، لیکن عدد اس کی ہمیشہ مذکر ہی آئے گی الفاظ عقود میں۔
इशरून रजुलन या इशरून इमरातन, और 21 से लेकर 99 तक मुफरद मंसूब होगा और हमेशा अपने मादूद के मुखालिफ आएगा, जैसे खमसतुन व इशरून तालिबन या खमसुन व इशरून इमरातन। और मियाँ और अल्फ और उनके तस्निया और जमा की तमीज़ मादूद मुफरद मजरूर होती है, जैसे मिअतु आमिलिन, मिअता रजुलिन, मिअता इमरातिन, अल्फ शहरिन, इस तरीके से आती हैं। जी क्लियर है आप लोगों को? यस सर। जी ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। वैसे ये मुमय्यज़ तमीज़ का जो बयान है, अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद अपने से इसको समझने की कोशिश करें, ज़रूर भी ज़रूर। आप गूगल करेंगे या और कहीं किताब वगैरह में आपको बहुत ही आसानी के साथ चार्ट के साथ आपको मिल जाएगा, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। आप PhD का भी एंट्रेंस देंगे, उसमें भी ये DU वाले अक्सर बेशतर ये आदद मुमय्यज़ तमीज़ का बयान बहुत ज़्यादा ये लोग पूछते हैं। और जैसे कि इस मरतबा नेट के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन था, तो हम चाहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इसको पढ़ें और उसके अंदर गहराई व गहराई तक उसको समझें, ताकि हम कोई भी एक क्वेश्चन हमसे मिस ना होने पाए। ठीक है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है 168, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा यूनिट 10 से रिलेट करता है। तो अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें तो हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, हाँ हम तुक्का मार सकते हैं, खुदा न खास्ता सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसकी मीनिंग मालूम होती है, अगर बहुत से लोगों का ट्रांसलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है या जिनकी अरबी अंग्रेजी दोनों बहुत अच्छी होती है, तो उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, नहीं तो बस ये तुक्का ही लगेगा इस पर, इसके अलावा तो और कुछ हो भी नहीं सकता। तो इस पर हम क्या डिस्कशन करें, और इसका यही है कि इसको देख लें, मुजारिबुन फिल बुर्सा, इसका जो NTA ने दिया था वही राइट एज मैनिपुलेटर। जी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हैं, बाकी इसमें तो कोई वजाहत करने की बात कोई है नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारा जो ये क्वेश्चन जिस की क्वेश्चन ID है 140, ये है और ये ये पूछना क्या जी नईम भाई ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है, लेकिन मैं अभी और भी जानना चाहता हूँ कि और सारे लोगों की राय क्या है इस क्वेश्चन के बारे में, क्या सही हो सकता है। अगर आपको मालूम हो तो भी बताएं, ना मालूम हो तो प्लीज तब भी आप चैट बॉक्स का यूज करके आप बता दें कि हमें नहीं मालूम है। सही है, लाते नहीं है। ये ठीक है, बहुत बहुत ही अच्छा। जी इसका सही के ताल्लुक से हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, तो बता दें कश्फ-उज़-ज़ुनून किताब के बारे में, ये क्या तराजिम में है या तारीख में है, ये बिब्लियोग्राफी है या फ़हारिस है, ये क्या है, किस मौजू पर है? जी नहीं भाई बताएं। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो कश्फ-उज़-ज़ुनून के जो मुअल्लिफ़ हैं, उनके नाम है मुस्तफ़ा इब्न अब्दुल्लाह, जिनको हम हाजी खलीफा के नाम से जानते हैं, और उनके एक लक़ब भी है कातिब जल्दी के नाम से। तो जी जी कश्फ-उज़-ज़ुनून जो किताब है, इसका पूरा नाम है कश्फ-उज़-ज़ुनून फ़ी असामिल कुतुब वल फ़ुनून। तो जो 51 और
کہا گیا تھا میں دیتے ہیں، اور اس کتاب کو مطلب جو ریسرچرز وغیرہ ہوتے ہیں، باحثین ہوتے ہیں، تو مطلب خاص طور پہ مراجع کے اعتبار سے یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مطلب کتابات کے نام وغیرہ مطلب تقریباً بہت زیادہ ہیں، اور اس کو انہوں نے مطلب اس کی مطلب جو جلد ہے یا پھر اجزاء ہے 7 میں ہے، مطلب 7 ہے، اور جو پہلا جز ہے اس کو انہوں نے لکھا تھا 64 میں، مطلب ہجری کے اعتبار سے 1064 ہجری کے اعتبار سے جو پہلا جز ہوا تھا، جی جی اور اس کا جو نشر ہوا تھا، کہا جاتا ہے کہاں کہ مطلب اورینٹل یعنی کیا کہتے ہیں اورینٹل کمیٹی اورینٹل فار ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن، کمیٹی، جی جی اس نے اس کو شائع کیا تھا، اور جو اس کا مطلب جس شائع ہوا تھا تقریباً 1500 یا 1800 عناوین ہیں، عنوانات وغیرہ ہیں، اور اس کو انہوں نے 20 سال میں لکھا ہے۔ جی بالکل جی، جیسا کہ اس کوشچن میں انہوں نے مطلب کتاب تباہ کرنے والے کا نام بھی دیا ہے گوستا، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن جو ہے، اگر آپ NTA کا جو موک ٹیسٹ ہے، جو سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر تقریباً 15 موک ٹیسٹ عربک کے موجود ہیں، اور میں نے اس سارے موک ٹیسٹ کو دیا تھا، تو مجھے یہ کوشچن اس موک ٹیسٹ میں ملا تھا، تو کہیں نہ کہیں مجھے لگا وہی کوشچن کتاب انہوں نے 7 جلدوں میں طبع کی تھی، لجنۃ الترجمہ الشرقیہ لندن میں 1835 سے 1858 کے مابین یہ کتاب کی طبع کی گئی تھی 7 جلدوں میں لاطینی لغت میں، بیبلیوگرافی ایک ہوتا ہے ریفرنس، تو بیبلیوگرافی اور ریفرنس کے اندر ایک طریقے سے ہم دیکھیں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں تو ریسرچ کے لیے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب جیسے یہ کشف الظنون ہے، یہ بیبلیوگرافی، اس کے اندر کہتے ہیں کہ 18,000 یا 15,000 سے زیادہ کتابوں کے نام موجود ہیں، تو ہم دیکھیں گے اس کے اندر کتابوں کے ناموں کو، مطلب جو کتاب کا نام ہوتا ہے مصنف کے نام کے ساتھ موجود ہے اس میں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ریسرچ کے لیے ہمیں یہ کتاب ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کتاب کی ضرورت ہو، جتنی بھی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کتابوں کی فہرست کو، یہ ہماری ہوتی بیبلیوگرافی، پھر اس بیبلیوگرافی کے اندر سے جو ہم کتاب نکالتے ہیں اور اس کتاب کے اندر سے اگر ہم کچھ میٹیریل کو اپنے ریسرچ کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے، تو یعنی اگر کتاب کے اندر سے جو میٹیریل ہم لیتے ہیں رسالہ میں لکھتے ہیں تو اس کا سورس یعنی اس کو سائٹ کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، صفحہ نمبر چیزیں ڈیٹیل میں دے ہمارا ریفرنس یعنی کتابوں کی لسٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں سمجھنے کی کہ ہاں یہ کتابیں میرے ریسرچ کے لیے ضروری ہے، ہماری ہوتی ہے بیبلیوگرافی۔ تو کشف الظنون اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وَيُعْتَبَرُ مِنَ الْمَرَاجِعِ الرَّئِيسَةِ لِلْبَاحِثِينَ، کبھی بھی آپ سے یہ کوشچن پوچھ لیا جائے یا مطلب آ جائے آپ کے ایگزام میں کہ وہ کون سی کتاب ہے جو باحثین یعنی ریسرچر کے لیے ایک مراجع رئیسہ شمار کی جاتی ہے، یہ یہی ہے، جیسے فہرست مانی جاتی ہے ابن الندیم صاحب کی، تو لیکن کتابوں کے لیے اگر بیبلیوگرافی کا تذکرہ آ جائے، بیبلیوگرافی کوشچن میں لکھا ہوا مل جائے یا باحثین لفظ ورڈ کچھ اس طریقے سے دے کر کوشچن میں پوچھ لیا جائے تو آپ لوگ آنکھ بند کر کے کشف الظنون کو ہی کر لیں، کیونکہ آپ کے سلیبس میں صرف یہی ایک کتاب ہے جس کو بیبلیوگرافی کہا جاتا ہے یا باحثین کے لیے، مطلب کتابیں تو ساری مانی جاتی ہیں تراجم میں، جیسے وفیات العیان وغیرہ، یہ معجم الادب، ان سب کی ضرورت پڑتی ہے اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے، لیکن کشف الظنون کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ریسرچر کو اس کی ضرورت پڑتی ہے جو ریسرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ایک سر تھے HOD سر بولے کہ کیونکہ سارے ریسرچر کو اس کتاب کی ضرورت ضرور پڑتی ہے کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے اس کی فیلڈ کے اعتبار سے، تو یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ جیسا کہ اس کے تعلق سے اور بھی بتاؤں تو جو ہمارا یونٹ جو 6 ہے تو اس میں صرف تالیفات موجود ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تالیفات پر فوکس کریں، تالیفات کو دیکھیں، ہاں جس مصنف کی کتاب ہے اس مصنف کے بارے میں بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ 2020 میں 2020 میں
یہ حاجی خلیفہ کی کتاب تالیفات پوچھ لی گئی تھی. ان کی ایک کتاب کا نام سورۃ العالم جس کو ترکی لینگویج آتا ہے. تو انہوں نے بیچ میں یہی ترکی لینگویج کتاب جو ترکی میں جس کو جہانوما کہا جاتا ہے انہوں نے بیچ میں یہی آپشن میں ڈال دیا تھا. تو اکثر لوگ کنفیوز ہو گئے تھے اور اکثر لوگ غلط کر کے آئے تھے, جبکہ اس کتاب کا عربی میں نام کیا ہے, سورۃ العالم. تو ہم کو کیا ہے کہ جو تالیفات ہے تالیفات کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے, اس کے ساتھ مصنف کی تاریخ پیدائش کو بھی دیکھنا ہے اور مصنف کی حالات زندگی. اس کتاب کے علاوہ مصنف کی اور بھی کوئی کتابیں ہیں تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو کشف الظنون یعنی حاجی خلیفہ جن کا مکمل نام کیا ہے, مصطفیٰ صادق, مخالفات کو بھی ہم لوگوں نے کیا تھا. تو ایک مرتبہ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, ان کی تالیفات ہے تقویم التواریخ. مطلب پوری تالیفات کو نہیں لکھتے یا نہیں یاد کرتے. جیسے اب یہ ہے کہ تحفۃ الکبار اگر ہم کہیں تب بھی کام بن جائے گا, لیکن کبھی کبھی آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ تحفۃ الکبار یہ کس میں ہے, مطلب کس فن میں. تو یہاں پر انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ تحفۃ الکبار فی اسفار البحار, یہ مکمل نام ہے اس کتاب کا. جیسے ہے کہ میزان الحق ان کی ایک کتاب ہے. تو آپ سے یہ بھی دے کر پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس میں, تصوف میں ہے یا فقہ میں ہے یا اصول فقہ میں یا حدیث میں ہے. تو اس کتاب کا پورا نام کیا ہے, میزان الحق فی التصوف, تحفۃ الکبار فی اسفار البحار, سورۃ العالم اس کا ترکی نام کیا ہے, جہانما, سلم الوصول الی طبقات الفحول, ایک کتاب ان کی ہے تحفۃ الاخیار فی الحکم والامثال والاشعار. تو ان کی کتابیں جو مشتبہ بولنے میں لگتی ہیں, تحفۃ الکبار, تحفۃ الاخیار. تو اس کا بیسک ڈفرینس اگر آپ لوگ ذہن میں والامثال والاشعار پر اخیار جو ہے تو آپ کو مراد لے سکتے ہیں کہ خیریت کی چیزیں, یعنی پسند مطلب اچھی چیزیں ہیں, خیر کی چیزیں ہیں, بھلائی کی باتیں ہیں. تو بھلائی کی باتوں میں آپ کا حکم آ جائے گا, آپ کا امثال آ جائے گا, اشعار آ جائے گا. تو حکم, حکمتیں وغیرہ اس سے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں, تحفۃ الاخیار فی الحکم والامثال والاشعار. اور جو تحفۃ الکبار ہے تو یہاں بڑا تحفہ, بڑا تحفہ سے مراد کیا ہے کہ فی اسفار البحار, دریا کے سفر, دریا کے اسفار, دریا. تو کبار سے بہار اب ذہن میں رکھ سکتے ہیں, بابا ہے. یہاں اخیار سے خیریت کی چیز, یہاں حکم موجود ہے, الحکم والامثال والاشعار. جی, اور یہ کتاب 1100 ہجری کے MCQs ہے کہ یہ مصر میں کب طبع کی گئی ہے. تو 1247 میں یہ کتاب مصر میں طبع کی گئی ہے, اور 1111 صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور اس کتاب کا مکمل نام ہے کشف الظنون عن آثام الکتب والفنون. یہ کشف الظنون کا موضوع الببلیوگرافی 1247 میں. اگر آپ کو ببلیوگرافی سمجھنے میں دقت ہوتی ہے نسرین مندل صاحبہ, تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہاں یہ فہارس میں, اس کے اندر کتابوں کے نام ہیں مصنف کے نام کے ساتھ. نہیں بھائی, ببلیوگرافی جانتے ہیں, وہ ریسرچ میں پڑھے ہوئے ہیں. جی جی, تب بالکل, تب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کتاب جو ببلیوگرافی میں, کشف الظنون. اور کسی کو اس کوشچن کے تعلق سے بات کی ہے, اور وہ کیا ہے 1871 میں, وہ کیا ہے لیدن سے, ایک ہی مجلد میں. ظاہر اور کشف الظنون مطلب دونوں ایک میں. آپ نے کتاب کی پبلش ڈیٹ بتائی نہیں بھائی, میں نے نہیں سنا. جی 1871. جی, کس کتاب کی؟ فہرست کا جو ہے نا ابن ندیم صاحب کا فہرست. جی, جیسے کہ فہرست کو بھی کیا تھا مستشرق فلوجر. جی جی جی, بالکل بالکل, جی صحیح ہے. یہ اس کے ہمارے جو یونٹ 6 کے اندر جو ساری کتابیں نا, اکثر بیشتر اس کو تباہ کرنے والا پہلا شخص وہ مستشرق ہے, اور اس کا نام ہی سارے مستشرق ہی سے اکثر بیشتر ہیں. جیسے کہ وہ معجم الادباء کو تباہ کرنے والا ہے مستشرق, وہ مستشرق اس کا نام ہے.
اور اسی طریقے سے فتوح البلدان کو پہلی مرتبہ یہ طبع کرنے والا لیدن میں، اس کا نام ہے مستشرق الہولندی دی خوے بولتے ہیں، مستشرق الہولندی دی خوے یا خو جو بھی ہے، بہت ٹیڑھا نام ان لوگوں کا ہے، بس ذہن میں رہے کہ ہاں یہی نام ہے اس کتاب کو طبع کرنے والے، تو اکثر بیشتر مستشرق ہی ہیں، تو یہ بھی آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اور یہ کتاب تینوں لغت میں ہے، کشف الظنون عربی ہے، فارسی ہے، ترکی ہے، جیسا کہ نعیم بھائی نے بتایا، لیکن الغالبیت العظمی ہی کتب عربیہ، لیکن غالبیت عظمی اس کتاب کی یہ عربی میں ہے۔ صادق بھائی مجھے مکمل کے طور پہ آپ نے کیا بتایا کہ صادق بھائی جو بتا رہے ابھی تو میں بھی ہاں اور ترکی زبان میں وہ کتاب ہے نہیں، اصل میں عربی فارسی ترکی زبانوں کی کتابوں کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اچھا اچھا، جی یہ ساری زبانوں کی کتابیں اس میں شامل ہیں، عربی کی تو ہے ہی، اس کے علاوہ انہوں نے فارسی ترکی وغیرہ کتابوں کو نہیں شامل کیا اس میں۔ یہ بھی یہ بھی ہو، لیکن یہ پیدا فارسی میں نے پڑھا ہے، مطلب مصنف کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ترکیوں کے لیے ایک موسوعہ لکھا تھا جو کہ ترکیوں کے نزدیک بہت زیادہ مشہور ہے، جس کو بولتے ہیں فرانس بابنجر، وہ ان کی لینگویج میں ہوگا یا جو بھی اس کو بولتے ہیں، کہ یہی ہے جغرافی و مؤرخ عثمانی عارف بالکتب صنفہ فرانس بابنجر اکبر موسوعی بین العثمانیین، عثمانیوں کے درمیان ایک سب سے بڑا موسوعہ ہے، اور یہی ہے فرانس بابنجر، یہ جس کو انہوں نے لکھا تھا، اور ان کو ترکی لینگویج آتی تھی، جی اور بالکل، یہ اسے بھی دائرۃ ایک وجہ المعارف دسنے کے لیے جو العثمانیین بھی بھی ہے، کہا جاتا ہے۔ جی جی، یہ تنویر بھائی نے جو کہا کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر عربی فارسی ترکی، مطلب فارسی اور ترکی کی کتابوں کو جمع کیا ہے یا جو بھی ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے سلیبس میں صرف ایک ہی شخص ایسے ہیں، یہ یونٹ والے میں، یونٹ 6 میں جو تالیفات میں ہیں، جن کو ترکی وغیرہ سے، فارسی اور ترکی سے جو کہیں نہ کہیں کچھ ریلیٹ ہوتا ہے، تو یہی ہے کشف الظنون صاحب ہے، آئی تھنک یہی ہے، ان کے علاوہ تو اور کوئی نہیں دکھتا۔ ان کی پیدائش استنبول میں ہوا تھا نا؟ جی جی، ان کی پیدائش مطلب قسطنطنیہ میں ہوئی ہے، لیکن وفات ان کی استنبول میں، کچھ لوگ کہتے ہیں قسطنطنیہ استنبول ایک ہی ہے، ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ الگ رہا ہو، بعد میں ہوا ہو۔ جی 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 جی، ان کی جی پیدائش جو جی 1017 ہجری میں ان کی پیدائش ہے قسطنطنیہ میں، اور 1068 ہجری میں ان کی وفات ہے استنبول میں۔ جی، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس کوشچن کے تعلق سے؟ جی چلیے ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بھی کوشچن ہمارا یہ یونٹ 6 اور تالیفات سے ریلیٹ کرتا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں بیسکلی ایگزامنر کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ مؤرخ عربی شہیر اسس منهجا جديدا في كتابة التاريخ وتأثر به أعظم مؤرخي العصور الوسطى والحديثة في أوروبا، هو آپشن نمبر 1 ہے حاجی خلیفہ، آپشن نمبر 2 ابن خلدون، آپشن نمبر 3 جلال الدین السیوطی، آپشن نمبر 4 احمد البلازری۔ تو ایسے کوشچن کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں آپشن پہ بھی غور کرنا پڑے گا، اور کوشچن کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کی ورڈ جو چھپے ہوئے ہیں اس کوشچن کے اندر، جس کو دیکھ کر ہم آسانی سے اس کوشچن کا آنسر کر سکتے ہیں، اگر ہمیں ساری کتابوں کے بارے میں معلومات ہوگی تو، کہ کون تراجم میں ہے، کون تاریخ میں ہے، کون اصول فقہ میں، اس طریقے سے اگر ہمیں یہ بیس کلیئر ہوگا تو اس کوشچن کا آنسر ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جی آپ لوگ بتائیں کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ یہ شب بغت اللہ صاحب بتا رہے ہیں آپشن نمبر 2 ابن خلدون۔ جی نعیم بھائی بھی بول رہے ہیں آپشن نمبر 2۔ جی عمل پر آئی، جی بہت صحیح، بہت سارے اکثر لوگوں کے جو آنسر آ رہے ہیں بہت صحیح ہیں، اور آپ لوگوں نے صحیح بتایا کہ ابن خلدون ہی ہیں، تو لیکن میں یہ ڈفرینس جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہاں پر احمد البلازری بھی موجود ہیں اور ابن خلدون بھی موجود ہیں، اور دونوں کی کتابیں جو کہ تاریخ میں مانی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ تسمیہ آپ لوگ کچھ بتائیں گے کہ فرق کیا ہے؟ جی نہیں بھائی بتائیں۔ یہ سب سے پہلے تو یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے عصور الوسطی میں ہیں، احمد البرازری جو عصور الوسطی میں نہیں تھے بلکہ عباسی کے دور میں تھے،
اور اس بالकुल میں سے ہم جو حاجی خلیفہ اس کو تو ایسے ہی ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عربی نہیں تھے. جی بالکل تو جی پھر یہ ہمارا بھی 1 بول اور 4 نمبر ایسے ایلیمنیٹ ہو گیا. پھر ہمارے سیوطی صاحب اور خلدون صاحب جو ہے, یہاں پہ علامہ سیوطی صاحب کی بہت ساری تاریخ میں بھی کتاب ہے, لیکن یہاں پہ جو منہج جدید کے بارے میں بات کی جاتی ہے سب کو پتا ہے جی جی کہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی جو منہج تھا یا پھر ان کی جو اسلوب تھی لکھنے کا, وہ بہت ہی مطلب الگ تھا, کیونکہ ان کے زمانے میں تقریباً ہر کوئی جو تاریخ یا پھر کچھ بھی کتابت تھا تو اس کو مسجع مخفف کر کے لکھا کرتا تھا, اور یہی جی چلتا مطلب چلا آ رہا تھا, لیکن انہوں نے مرسل کے طور پہ لکھا تھا. جی بالکل. یہ مطلب یہاں پر جو ایک بات یہ ہے کہ اسس منہجن جدیدن یا اسس منہجن جدیدن, ایک نیا منہج انہوں نے قائم کیا یا کیا گیا تاریخ کو لکھنے میں. تو یہاں پر آپ اس سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ہنٹ یہاں پر جیسے ملا کہ آپ کو تاریخ, تو تاریخ آپ سمجھ کر آپ 2 آپشن کو اس میں سے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں, حاجی خلیفہ جلال الدین السیوطی کو اور احمد البلازری بھی تاریخ میں آتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وتأثر به اعظم مؤرخی العصور الوسطی والحدیثہ. اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہو تب بھی آپ ان کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں, اور ان کی جو کتاب ہے تاریخ میں یہ کہیں نہ کہیں غزوات وغیرہ سے اسلامی تاریخ سے ریلیٹ کرتی ہیں, تو ایسا کچھ انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے. تو نیا منہج سے مراد جیسے کہ ابن خلدون کو تاریخ عمران سے بھی جانا جاتا ہے, یہ علم الاجتماع کے مؤسس بھی مانے جاتے ہیں, لیکن نیا منہج منہجن جدیدن مجھے لگتا ہے کہ اس سے مراد ہم لے سکتے ہیں کہ ان کو تاریخ العمران سے جو مانا جاتا ہے, کیونکہ تاریخ عمران جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو انہوں نے ہی ایجاد کیا تھا. اچھا یہ تاریخ عمران کیا ہوتا ہے, کسی کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی جاتی ہیں تاریخ العمران؟ صادق بھائی یہ عمران نہیں بلکہ عمرانیات ہے, آبادیات, جی جی ٹھیک, تھینک یو. جس میں ہاں آبادیوں کا مطلب تذکرہ ہوتا ہے. اور انہوں نے جو سب سے پہلے تو انسان کو یہی پکڑ لینا چاہیے, جو اسسا منہجن جدیدن جو کیا ہے نا, لفظ دیا ہے, یہی ہے نیا منہج, یعنی یہ فلسفۃ الاجتماع پہ لکھا ہے انہوں نے. جی بالکل بالکل جی جی, اسی چیز کی طرف نشاندہی میں بھی کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ تاریخ العمرانیات جو ہے, تو اس کو کوئی کلیئر کرے, تھوڑا ڈیٹیل میں بتائے کوئی, تاکہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے جن کو نہ معلوم. جی نہیں بھائی آپ بتائیں. یہ سب سے پہلے تو یہاں پہ جو تاریخ العمران ہے مطلب سویلائزیشن کی تاریخ ہے, تو ابن خلدون کا ماننا ہے جیسے کہ آدمی کا مطلب نشو نما ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ بچہ رہتا ہے, پھر مطلب دھیرے دھیرے ایڈلٹ ہوتا ہے, پھر مطلب ینگ بنتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے, ایسے مرتا ہے. ابن خلدون کا ماننا ہے, پھر ان کا رائے ایسا ہے کہ جو سویلائزیشن ہوتا ہے, جو مملکہ ہوتا ہے, اسی کا ایسے ہی مطلب نشو نما ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا مطلب نشو نما ہوتا ہے, پھر اسٹیبلٹی کی طرف آتا ہے, پھر اخیراً اس کا مطلب ڈسٹرکشن ہونا طے ہے. تو ان کے نزدیک جو مطلب مملکت مطلب بنتی ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. اور یہاں مطلب اگر ہم حسن زیاد کی جو کتاب ہے نا, اس کو جب وہاں اصل حدیث کو شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ بالکل لکھتے ہیں کہ جب اصل حدیث شروع ہوتا ہے تو بلدان العربیہ یا پھر جو جتنے بھی عربی کنٹری ہیں, یہاں پہ 2 طریقے کی کتابت پائی جاتی ہے. ایک تو ہمارے مقامت جو مقامہ ہے جیسے کہ ہمارے بدیع الزمان حمدانی اور حریری صاحب کی, اور ایک دوسری اسلوب جو مقدمہ ابن خلدون کی. تو 2 اسلوب ہمیں اصل حدیث میں ملتا ہے, اور جو اسلوب ابن خلدون نے چوز کیا تھا اسی سے جو مطلب مستشرقین تھے, جو یوروپ سے لوگ آئے ہوئے تھے, اس کو ترجیح دیے تھے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ ایک کی پوائنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہے وتأثر به اعظم مورخ العصور الوسطى والحديث في الاوروبا, والحديث في الاوروبا جو ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ابن خلدون ہی ہو سکتے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. جی بالکل, بہت ہی اچھا نعیم بھائی, آپ نے بہت ہی اچھا بتایا. تو اور ابن خلدون کے تعلق سے ان کی کتاب کا مکمل نام کیا ہے, چلیے یہ بھی بتا دیجیے. کتاب کا تو مکمل نام ایسا ہی تھا نا کہ کتاب العبر في ديوان المبتدا والخبر ومن عاصرهم من السلطان الاخضر, اور بڑا ہے, اور بھی بڑا ہے. جی جی, فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی سلطان الاکبر. تو یہ کتنے اجزاء میں, اس کا حضرت جو کر دیا تھا. مقدمہ ہے یہ بہت ہی مشہور ہے, تو مقدمہ کتنے فصلوں کی طرف تقسیم کیا گیا ہے یہ بھی بتا دیجیے کوئی. یہ سب سے پہلے تو ان کا جو کتاب ہے نا کتنے میں ہے, 7 میں ہے نا, 7 اجزاء میں مشتمل ہے, اور جو 8واں مطلب جز ہے وہ اس میں فہارس ہے. اور کہا جی جاتا جی ہے کہ ان کی جو پہلا کتاب تھا یعنی مقدمہ, اس سے ہی یہ مشہور ہوئے ہیں. اور اس جی جی مقدمہ میں 6 فصول رکھے, مطلب 6 فصول ہیں. جی جی بالکل.
इनका मुकम्मल नाम क्या है? 2019 में क्वेश्चन में इनका मुकम्मल नाम पूछा गया था कि इनका इस्मुल कामिल क्या है। इनको तो हम इब्न खल्लिदून से जानते हैं, लेकिन इनका इस्मुल कामिल इनका तो कुन्नियत बहुत ही मशहूर है जो कि अबू जैद है, उसके बाद अबू जैद अब्दुर्रहमान, उसके बाद इनके अबू के नाम पता नहीं मुझे फिलहाल। जी, अबू जैद अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन खल्लिदून अल हज़रमी, तुनसीयुल अस्ल है, अंदलुसियुल मौलिद है। नो, अंदलुसियुल अस्ल है, तुनसीयुल मौलिद है। जी, तारीख पैदाइश? इनकी तारीख याद करने का एक ट्रिक भी है, क्योंकि जो मिलादी और मतलब हिजरी मतलब दोनों तकरीबन बहुत मुशाबे हैं। जैसे इनकी हिजरी के तौर से 732 में है और मिलादी के तौर पे 1332 में है, मतलब 32-32 दोनों 32 हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी वफात है कितना 1406 में और 808 में। जी बिल्कुल। वैसे इनकी वफात जो कि मिस्र के अंदर हुई है, ये भी आप लोग जहन में रखें। जैसे कि मिस्र के अंदर वफात पाने वाले जमील बिन मामर आते हैं, और इसी तरीके से खलील मुतरान साहब हैं, ये भी हैं, मिस्र में इनकी वफात हुई है। और भी बहुत सारे लोग हैं, मसऊदी साहब की भी वफात मिस्र में है, काजी अल्फाजिल साहब की वफात मिस्र के अंदर हुई है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं। तो कभी कभी ये लोग ये भी पूछ लेते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है हम लोगों को। तो ये अपने मुकद्दमे में इनका नसब, जैसे कि ये अपने मुकद्दमे में लिखते हैं कि वो एक सहाबी के ख़ानदान से हैं, जिनका नाम वाइल बिन हुज्र। क्या ये चीज़ें सही हैं? कहीं आप लोगों को मालूम, कहीं से पढ़ा आप लोगों ने इसको? हमने भी पढ़ा है लेकिन कोई सोच नहीं है। जी ओके। चलिए, इनकी किताब की जो तबाअत हुई है या पब्लिश हुई 1377 मिलादी में। और अपनी किताब इनके बारे में ये भी आता है कि इन्होंने अपनी किताब को कहाँ पर लिखा था? ये कहा जाता है कि इनको किसी ने बंदी बनाया था ना, मतलब कोई इत्तला था उसमें इनको मतलब कैदी के तौर पे रखा गया था, तो उन्हीं से मतलब किताब लिखनी शुरू की थी। जी जी, जजायर में इन्होंने अपनी किताब को लिखना शुरू किया था। जी, कहते हैं कि इनका जो मुकद्दमा है, मतलब मुकद्दमा इब्न खल्लिदून, इनकी जो किताबें हैं, मुकद्दमा तो देखिए, एक मुकद्दमा जो है इनका वो सिर्फ 6 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसको तो आप छोड़ ही दें, ठीक है। बाकी इनकी जो किताब है, कहते हैं कि इनकी जो किताब है वो 3 कुतुबा है, बिल्कुल मतलब 3 किताबों पर मुश्तमिल है। तो पहली किताब जो है उसके अंदर वो तारीख़ इमरान वगैरह को, इमरानियात से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो उसको बयान करते हैं। और दूसरी किताब में ये अखबारुल अरब, ठीक है, यानी अरब के अय्याम, अखबार और सारी चीज़ें जो है उसको बयान करते हैं। और ये तीसरी किताब में ये बर्बर की अखबारुल बर्बर मिनल अरब वल अजम वल बर्बर है। तो ये शायद इस तरीके से जो इस किताब का नाम है उसी से, अगर आप किताब का नाम याद करें तो जो 3 किताबें कही जाती है, मुकद्दमा इब्न खल्लिदून 3 किताबों पर मुश्तमिल है। तो ये है किताबुल इब्र व दीवानुल मुब्तदा वल खबर फी अय्यामिल अरब वल अजम वल बर्बर। तो अय्यामुल अरब वल अजम ये दूसरी जिल्द है, बर्बर ये तीसरी जिल्द है, और पहली जिल्द में ये तारीख़ उमरानियात को ये बयान करते हैं। जी, चलिए, जलालुद्दीन सुयूती साहब की जो मशहूर किताब जो हमारे सिलेबस के अंदर दाखिल है, उस पर हम कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। तो उस किताब का नाम क्या है जो हमारे सिलेबस में है, जलालुद्दीन सुयूती साहब की? मुज़हिर है ना, अल-मुज़हिर फ़ी उलूमिल लुग़ति व अनवाइहा। जी साबिर भाई। जी हाँ, जी जी, सही बताया आपने, अल-मुज़हिर फ़ी उलूमिल लुग़ह व अनवाइहा। और इसी तरीके से मुबर्रद की जो किताब है अल-कामिल, ये किस फन में है? अल-कामिल तो अदबुल लुग़ा अल-अरबिय्या में है ना? वो तो जी जी सीरत। जी बिल्कुल। देखिए, जिस किताब के बारे में उसके नाम के साथ सराहतन ये सारी चीज़ें लगी हुई हों, तो इसमें तो कोई ट्रिक और कोई ऐसी लॉजिक लगाना नहीं चाहिए। बस इसके यही कि आँख बंद करके हम इसको रटें इसी तरीके से, अल-मुज़हिर फ़ी उलूमिल लुग़ा व अनवाइहा, अल-कामिल फ़िल लुग़ति वल अदब, अल-अमारी फ़िल अख़बारी वल अशआर व नवादिरुल क़ाल, इस तरीके से इस किताब को भी कहा जाता है। तो जैसे जिस किताब के बारे में हमें मालूम है, उस किताब के बारे में हमको ऐसे ही रट लेना चाहिए, ताकि कभी भी हमको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो जलालुद्दीन सयूती, इनकी कोई बहुत मशहूर तफसीर भी है। इस तफसीर के बारे में आता है कि 2 शख्सों ने लिखा, तो कुछ बताएगा कोई कि मतलब 15 पारे किसने लिखा? और जी नहीं भाई, आप ही बताएं। जलालैन है सर, जी हाँ जी, जलालैन शरीफ है। तो जलालैन शरीफ है। और पहले के 15 पारे उस्ताद ने लिखा और बाकी 15 पारे शागिर्द ने लिखा।
جی نام کیا ہے، نام کیا ہے؟ مطلب جلال الدین السیوطی صاحب نے کون سی لکھا، پہلے کی یا آخری کی؟ پہلے کے 15 پارے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا، اور باقی کے 15 پارے ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد نے مکمل کیا. شاگرد کا نام یاد نہیں. جلال الدین المحلی، محلی تو سیوطی صاحب ہے نا، جلال الدین المحلی محلی نام ہے ٹیچر ان کا. ہیں، محلی ٹیچر ہے انہوں نے. محلی ٹیچر ہے نا. جی 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 محلی بالکل. ٹیچر ہے تو محلی جو ان کے صاحب نے جو شاگرد ہے. کتاب لکھی ان کی پہلی وہ شاید پہلے 15 پارہ لکھی ہیں، اور یہ آخر والا کیا مطلب کون سا صحیح ہے؟ جی محلی صاحب نے جو کہا جاتا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ کا بھی ایک معاملہ آتا ہے نا، کہ بعد میں انہوں نے مطلب ہاں سورہ جی، کہ اس کی فاتحہ تفسیر آخر کہاں میں. پر ہے. جی جی. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو آخر میں ہے نا، جلالین شریف کی تفسیر میں سورہ فاتحہ. تو اس اس میں یہ اعتبار آتا ہے شاید کہ جلال الدین محلی صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے آخر سے ہی لکھنا شروع کیا تھا ادھر سے، سورہ یوسف سے شاید. ٹھیک ہے، جی 15 پارے جی سے ہی ادھر سے ہی. اور انہوں نے پہلے لکھا تھا، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد جلال الدین ان کا انتقال ہو گیا، تو جلال الدین سیوطی صاحب نے پھر ان کو یہ شروع کے 15 پارے انہوں نے مکمل کیے ہیں. ان 15 پارے آخر کے پہلے انہوں نے لکھا تھا، پھر بعد میں جلال اس میں الدین شروع کے انہوں محلی نے لکھا. صاحب نے آخر کے جی لکھے ہیں اور سیوطی صاحب نے پہلے کے لکھے ہیں. پہلے کے لکھے اور ہیں. جی اور یہ بھی ایک کوشچن پوچھا گیا تقریباً بہت پہلے 7-8 میں کہ اس کی تفسیر جلالین شریف کے شروع میں ہے یا آخر میں ہے، تو یہ شاید آخر میں ہے نا سورہ فاتحہ کی تفسیر. جی جی آخر میں. چلیے ان کی تاریخ پیدائش بتا دیں، اور ان کی کتاب کتنے اجزاء پر مشتمل ہے اور کتنے علوم اس کے اندر شامل ہیں. سب سے پہلے تو ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن کلام الدین، اور اس کے بعد بہت سارا لمبا ہے، آخر میں سیوطی ہے. اور ان کی کہا جاتا ہے کہ پیدائش 849 میں ہے، مطلب 849 ہجری کے اعتبار سے، اور وفات ہے 941 میں. اور اسی کے اعتبار سے اصل میں مطلب پڑھائی میں بہت مشغول رہا کرتے تھے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ابن الکتب، یا پھر ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں. جی جی. اور ان کی پیدائش قاہرہ میں ہوئی ہے، اور ان کی امی جو عربیہ تھی، اور ان کے والد صاحب کے بارے میں ان کی کتاب ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو کتاب ہے المظہر فی علوم اللغۃ وانواعها، اس میں انہوں نے کتنی 2 جز میں ہے، اس میں 2 جز ہے، اور ایک کتاب مطلب لغوی اور ادبی ہے. ٹھیک. اور اس میں یہ کیا بھی ہے، آتا ہے کہ اس کتاب کے اندر 50 علوم ہیں. جیسا دیکھو جی کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ خمسینہ مطلب 50 قسم پر شامل ہے، یا 50 علوم اس کتاب کے اندر ہے. تو اس کی کچھ جی وضاحت جی کسی کو جی معلوم ہے بالکل، وہ کہا جاتا 50 ہے کہ چیزیں کیا ہے؟ 50 چیزیں تو ایسے جو دوسری نوٹ ہے نا، نئی نوٹ اس میں دیا ہوا ہے، مطلب بہت ساری کتنی کیا ہے 8 9 10. اس میں بھی دیا ہے، اور یہ ویکیپیڈیا میں کتابوں میں بھی موجود ہے. جی 50 علوم کے 50 ابواب ہیں ان کے اس میں. نہیں 50 علوم کہتے ہیں ابواب. یہ 50 نوعا من العلوم. يزم الكتاب 50 نوعا او علما من علوم اللغة. يزم مطلب 2 اجزاء کو جو شامل ہوتی ہیں. تو یہی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں کیونکہ یہ چیزیں مل رہی ہیں صراحتاً، کتابوں میں بھی مل رہی ہیں، ویکیپیڈیا میں، اور جو نیو نوٹ آج کل گردش کر رہی ہے اس میں بھی یہ چیزیں صراحتاً لکھی گئی ہے کہ ثمانیۃ راجعۃ الی اللغة من حیث الاسناد، کہ 8 علوم جو کہ لوٹتے ہیں لغت کی طرف من حیث الاسناد، اور 8 جو کہ لوٹتے ہیں الی رجال اللغة ورواتها، اور 13 جو کہ لوٹتے ہیں لغت کی طرف من حیث الالفاظ، و13 راجعۃ الی اللغة من حیث المعنى، و5 راجعة إلى اللغة من حيث لطائفها وملحها، ونوع واحد راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاریدها، ونوع واحد في معرفة الشعر والشعراء، ونوع واحد في أغلاط العرب. تو یہ بہت ہی آسان ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی مطلب فوکس کر کے یاد کریں گے یا ذہن میں بیٹھائیں گے تو آسانی سے، کیونکہ اس میں دیکھیں 2 8 ہیں، ایک 8 ہے جو لغت کی طرف من حیث الاسناد ہے، اور ایک 8 جو کہ ہے وہ رجال اللغہ و رواتیہ ہے. 2 13 کے بارے میں، 13 جو کہ لغت کی طرف من حیث الالفاظ، اور ایک ہے 13 من الی اللغت من حیث المعنی.
ایک قسم ہے جو کہ الی حفظ اللغت و ضبط مفاریدها، اور ایک قسم جو ہے شعر شعراء کی معرفت میں، اور ایک قسم جو ہے فی اغلاط العرب. تو یہ یاد کرنے ہو سکتا ہے شاذ و نادر پوچھ لیا جائے. یہ 6 سال کے تھے تبھی ان کے ابو کی وفات ہو گئی تھی، اور اسی طریقے سے ابو نواز بھی شاید 6 سال کا تھا، اس کے ابو کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور 8 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ یاد کر لیا تھا. ان کا ایک ارجوزہ ہے جس کا نام ہے تحفۃ المحتدین باخبار المجددین، بہت مشہور ارجوزہ ہے تحفۃ المحتدین باخبار المجددین. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے زمزم کا پانی پی لیا تھا تاکہ وہ فقہ میں پہنچ جائیں الی رتبۃ سراج الدین البلقینی وفی الحدیث الی رتبۃ الحافظ. زمزم کا پانی پیا لیصل فی الفقہ الی رتبۃ سراج الدین البلقینی وفی الحدیث الی رتبۃ الحافظ. اور ان کی یہ کتاب 9ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، المظہر فی علوم اللغہ وانواعہا، یہ 9ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پہلی کتاب جو لکھا 17 سال کی عمر میں، شرح الاستعاذہ والبسملہ اس کا نام ہے، اس کتاب کا نام. ان کی تالیفات بھی پوچھی جاتی ہے، جیسے کہ 2020 کی کوسچن میں انہوں نے بیچ میں یہ کتاب ڈال دی تھی، بغیۃ الوعات شاید کر کے نام ڈالا تھا. تو اس طریقے سے 2 کتابیں ہیں ان کی، بغیۃ الوعات ہے، ایک ہے بغیۃ الوعاظ، ٹھیک ہے، 2 کے ساتھ ہے. تو جو بغیۃ الوعات ہے یہ کس فن میں ہے؟ فی طبقات النحویین والنحات. اور جو بغیۃ الوعاظ ہے یہ طبقات الحفاظ میں، فی طبقات الحفاظ. تو بہت آسانی سے یہ آپ کے ذہن میں رہ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر تا ہے تو نحات ہے، اور یہاں پر زو ہے حفاظ ہے آخر میں. بغیۃ الوعاظ فی طبقات الحفاظ، بغیۃ الوعات فی طبقات اللغویین والنحات. یہ دونوں کتابیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ اس سے کوشچن پوچھ لیا گیا، کیا پتہ دوسری کتاب آپ سے پوچھ لیں تو آپ کنفیوز ہو جائیں. اور ان کی ملتی دو جی بولیں. فرمائیے تو بتاؤ. نہیں، کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ملتی جلتی جیسے 1-2 مشتبہ کتابیں اور ہیں، جیسے کہ ہمارے جو سلیبس یونٹ 9 کی جو ہیں، وہ ان کی جو کتاب نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنوازر ہے، تو اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے، ایک ہے بہجۃ الناظر و نزہۃ الخاطر ہے، بہجۃ الناظر و نزہۃ الخاطر، اور ایک ہے تحفۃ المجالس و نزہۃ المجالس، یہ کتاب ہے ان کی. جی باقی اور بتائیں، تنویر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بھائی، ان کی 2 کتاب اور بھی بہت فیمس ہیں، ایک رسالۃ الخلفاء ہے اور الاتقان فی علوم القرآن. الاتقان فی علوم القرآن پڑھائی بھی جاتی ہے ندوے میں. جی اور یہ بھی بہت ساری جگہ تفسیر کی یہ کتاب ہے، مفہمات القرآن فی مبہمات القرآن، یہ بھی بہت مشہور ہے ان کی. اور الاشباہ والنظائر ان کی کتاب ہے جو کہ اصول فقہ میں ہے. ایک ہے حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ. دیکھیے اب اس میں کیا ہے کہ اتنی ساری تالیفات کو ہمارے لیے یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ آپ اپنے اکارڈنگ اپنی اوپینین، اپنے آئیڈیاز کے مطابق آپ کتابوں کو لکھ سکتے ہیں، کہ ہاں آپ کو لگے کہ ہو سکتا ہے یہ کتاب تھوڑا مطلب ہمیں دیکھنے میں عجیب لگ رہی ہے، تو کیا پتہ یہ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور شاید آج کل مطلب شاید کیا کہ آج کل ایسا ہی یہ لوگ کرتے ہیں کہ جس کتاب کا نام ہم لوگ سوچتے بھی نہیں کہ یہ لوگ پوچھ لیں گے، اکثر بیشتر یہ لوگ ویسے ہی کتابیں پوچھ لیتے ہیں جو سننے میں بھی، جس کو دیکھنے میں بھی بہت عجیب لگتا ہے. تو ایسی کتابیں یہ لوگ پوچھ لیتے ہیں، جیسے کشف الظنون مصطفیٰ حاجی خلیفہ کی جو کتاب جہانما، پتہ چلا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ اردو کی کوئی کتاب ہے، حالانکہ اس میں عربی کی کتاب، اس کا ترکی میں نام جہانما ہے. تو پوچھ لیا تھا انہوں نے پھنسانے کے لیے. تو باقی جو اور ان کی ایک ہے بلبل الروضہ، ان کی بلبل الروضہ ہے، اور المبرس صاحب کی ایک ہے کتاب الروضہ ہے. ان کی بلبل الروضہ اور المبرس صاحب کی کیا ہے؟ صرف الروضہ ہے. امام بخاری کی بھی اس طریقے سے ایک کتاب ہے الادب المفرد فی الحدیث، تو ان کی بھی ایک کتاب ہے الادب المفرد فی الحدیث. جی تنویر بھائی نے جو 2 کتابیں بتائیں، الاتقان فی علوم القرآن اور رسالۃ الخلفاء، شاید ہے نہیں، اعراب تاریخ الخلفاء، تاریخ الخلفاء ہے، اور الاتقان فی علوم القرآن، مفہمات القرآن فی مبہمات القرآن. یہ جلال الدین السیوطی صاحب کی تالیفات آپ لوگ چھوڑے نا، اگر یہاں آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آپ ایک مرتبہ جا کر نوٹ دے گے یا ویکیپیڈیا وغیرہ کو سرچ کریں تو آپ کو انشاءاللہ ان کی ساری کتابیں مل جائیں گی. اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہم کو لگتی ہے، ہو سکتا ہے یہ پوچھ لیا جائے، آپ اپنے اکارڈنگ کتابوں کو لکھ لیں، کہیں نہ کہیں آپ ضرور اس کا فائدہ رہا گا بعد میں.
اسی طریقے جو ہے طبقات کے اعتبار سے ان کی جو کتاب ہے طبقات حفاظ بھی انہی ہے، طبقات المفسرین بھی انہی کی ہے، طبقات ابن سعد یہ سیرت میں ایک کتاب ہے ابن سعد کی ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، جیسے کہ ملتی کتابیں ہیں طبقات الحفاظ، طبقات المفسرین، بقیۃ الوعاظ النحو فی طبقات لغویات، بقیۃ الوعاظ فی طبقات الحفاظ، اس طرح سے۔ اور باقی کچھ کسی کو کچھ معلوم ہو تو پلیز یہاں پر ایڈ کر دیں، اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو پلیز وہ بھی بتائیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھی بتائیں۔ جی بولیں آپ لوگ۔ جی کلیئر ہے سر۔ اوکے تھینک یو۔ چلیے اب یہاں پر پھر وہی یہ جو کوشچن ہمارا ہے جس کی کوشچن آئی ڈی 166 166، یہاں پر انہوں نے پوچھ لیا ہے گیسٹی میٹ کا عربی میں ترجمہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھیں جیسے لانا تو جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں کہ تخمیناً اندازہ لگانا، یا عربی میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اکثر بیشتر، اردو میں بھی لوگ یہ تخمیناً کتنا ہوگا، مطلب تخمیناً تم اندازہ لگاؤ، تو یہ تو پہلے ہی نظر میں نے دیکھتے ہوئے اس کو تخمین ہی لگا دیا تھا، جبکہ اس کوشچن میں بھی بہت سارے لوگ پھنسے تھے، کتنے لوگوں نے اس کا مطلب اس کو آپشن نمبر 3 کتنے لوگ اس کو لگا کر آئے تھے۔ مطلب وہی بولتا ہوں نا کہ وہ آپ یہ کامن سینس کے کوشچن ہے، کچھ ایسے ہی لوگ پوچھ لیتے ہیں الفاظ معانی والے، اگر آپ کو آتا ہے تو ولن، نہیں آتا تو پھر کہیں ماریے، ہو گیا تو بہت اچھی بات، نہیں ہو گیا تو پھر پچھتائیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس میں اب کیا کوئی وضاحت کرے گا۔ چلیے ہم لوگ دوسری کتابوں کی طرف چلتے ہیں، دوسرے کوشچن کی طرف۔ جی ہمارا یہ کوشچن جس کی کوشچن آئی ڈی 138، تو یہ بھی جو کوشچن ہے ہمارا یونٹ 6 سے ہے اور تعریفات سے ریلیٹڈ ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ کتاب یحتوی علی محاضرات املی بها المؤلف فی اللغت والاخبار والادب فی الایام الخمیسۃ بقرطبہ وفی الجامع بالسہرہ۔ جی جس کا آپشن ہے آپشن نمبر 1 الامالی للقالی، آپشن نمبر 2 المظہر، آپشن نمبر سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کوشچن کرتے ہوئے کہ ہم نے یونٹ 6 سے بہت سارے کوشچن دیکھے، تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 8 یا 9 کے قریب کوشچن یونٹ 6 سے آئے ہیں، تو اس یونٹ کو ہم ہلکے میں نہ لیں، اس کو ہم کو بہت ہی اچھے سے پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، ساری یونٹوں کی طرح اس کو بھی ہمیں بہت ہی اچھے سے پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اس سے کوشچن اتنے نہیں آتے تھے، لیکن 2-3 سال سے یہ لوگ یونٹ 6 سے اچھا خاصا کوشچن پوچھتے ہیں، اور اسی میں پھنسانے کی ہم لوگوں کو زیادہ کوشش کرتے ہیں وہ۔ جی تو آپ لوگ بتائیں اس کا صحیح آنسر کیا ہو سکتا ہے۔ جی اگر اس کوشچن کا ہم ترجمہ کریں، بیسیکلی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی کتاب ہے جو کہ محاضرات یعنی لیکچر پر مشتمل ہے، کہ جس کا مؤلف نے اس کتاب کے اندر جس کا مؤلف نے املا کرایا ہے، جو کہ لغت کے بارے میں ہے، اخبار ہے اور ادب کے بارے میں ہے، فی الایام الخمسۃ بقرطبہ، یعنی قرطبہ میں یہ 5 دن کے اندر، قرطبہ میں جامع مسجد بالزہرہ کے اندر 5 دن کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزوں کا املا کرایا تھا، جو کہ لغت میں ہے، اخبار میں ہے، ادب میں ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ المظہر ہے جی، المظہر کے حوالے سے ہم نے ابھی پڑھا تو اس کو ہم فوراً ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، اور الخصائص الیقظ الفرید کون سی کتاب ہے؟ جی نعیم بھائی نے اس کا آنسر کیا ہے آپشن نمبر 1، جی امالی، جی بالکل صحیح۔ جی نعیم بھائی آپ کچھ توضیحات دینا چاہیں گے، جی بتائیے۔ بالکل، یہاں پہ جو اصل میں اس کا کتاب جو امالی ہے اسی سے ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ املا کے اوپر بیس، کیونکہ امالی جو لفظ ہے وہ املا سے ہی مطلب ہے، املا اس کا مطلب جمع ہے، اور شاید یہاں پہ جو ابو علی القاری رحمہ اللہ جو دارا میں جو جامع مسجد ہے وہاں پہ ہر مطلب یوم الاخمسہ، مطلب یہاں پہ یوم الاخمسہ نہیں، مطلب کیا کہتے ہیں، گروبار نہیں ہے، گروبار مطلب ہاں جی جی شاید مطلب برہسپتی جسے کہتے ہیں گروبار،
थर्सडे में मतलब लेक्चर दिया करते थे, उसको मतलब उसके जो तुल्लाब थे वो अच्छा करते थे। जी जी, और इस अगर इनकी किताब को अल-अमाली को अगर आप एक मरतबा डाउनलोड करके देखेंगे तो इसकी फहरिस्त से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि कुरान की आयत की सबसे ज़्यादा तशरीह उन्होंने की है और हदीस नबवी की भी की है। उसके बाद फिर कहीं कहीं ये सारी चीज़ों का नंबर आता है, लुगत, अखबार, अदब, आखिर में ये सारी चीज़ें। लेकिन शुरुआत की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो हदीस और कुरान के बारे में मुझे लगता है कि तकरीबन 50 या 60-70 से ज़्यादा अबवाब उसके इन्होंने बनाए हैं। मैंने इस किताब को एक मरतबा लोड करके वैसे सरसरी तौर पर इसका जायज़ा लिया था, तो मुझे ऐसा लगा। और आखिर में ये लुगत, अखबार, अदब पर ज़्यादा फोकस है, तो और ये किताब इसी से मशहूर भी है। जी, ये किताब कितने अज्जा में है? जी, ये किताब क्यों भी कह रहे 2 अज्जा में है, जैसे हमारी। जी, 2 अज्जा में, 2 अज्जा। जी, 2 अज्जा में है, 600 सफ़ह पर ये मुश्तमिल है। और ये हमारे अबुल अली अल-क़ाली इनका नाम है। इनका मुकम्मल नाम क्या है? कोई बताए? जिनका मुकम्मल नाम है अबू अली इस्माइल इब्न कासिम, उसके बाद क्या है? जी, इस्माइल बिन कासिम, अबू अली इस्माइल बिन कासिम। और इसी तरीके से नाम हमारे अबुल अताहिया साहब का भी है, जो अब्बासी ज़माने के शोरा हैं। अगरचे कहीं वो हमारे सिलेबस में दाखिल नहीं है, लेकिन हसन ज़य्याद की किताबों की तरतीब में अगर देखें तो क्वेश्चन वहीं से अक्सर बेशतर ये लोग बनाते हैं, तो पूछ लेते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनको भी पढ़ लें। तो इसी तरीके से नाम अबुल अताहिया साहब का भी नाम यही है, और यही हमारा अबुल अली अल-क़ाली साहब का भी नाम है, अबू अली इस्माइल बिन कासिम अल-बगदादी अल-क़ाली। ये कहते हैं मुला ज़कर्द में पैदा हुए। मुला ज़कर्द जो कि तुर्की में वाक़ था। इनकी जो कि पैदाइश है 288 हिजरी 901 मीलादी, और इनकी जो वफ़ात है 356 हिजरी 967 मीलादी। तो इनकी जो वफ़ात है यही हमारे अबुल फ़र्ज अल-अस्फ़हानी साहब की भी वफ़ात है 356 हिजरी 967 मीलादी। और इनके बारे में ये भी आता है कि ये बगदाद की तरफ गए थे 303 हिजरी में, और तकरीबन ये बगदाद में 25 साल रुके थे। फिर ये उंदुलुस के अंदर दाखिल हो गए थे। अब्दुर्रहमान अन-नासिर, जिसको अब्दुर्रहमान अस-सालिस भी कहा जाता है, 330 हिजरी में। लेकिन 303 में ये बगदाद गए थे, और यही 303 का ज़ीरो अगर लाकर आप 3 के पीछे रख देंगे तो ये हो जाएगा 330। 303 में बगदाद गए, 330 में ये उंदुलुस के अंदर गए। और और इनकी जो किताब है ये 4वीं सदी हिजरी में लिखी गई। हमारे सिलेबस की 3-4 किताबें ऐसी हैं जो 4वीं सदी हिजरी में, जैसे अबुल फर्ज अल-अस्फ़हानी साहब की किताबुल अगानी भी आती है 4वीं सदी हिजरी में। अल-यक़्दुल फ़रीद भी 4वीं सदी हिजरी में लिखी है। अल-अली और ख़ास इब्न जिन्नी की जो किताब है ये भी 4वीं सदी हिजरी में लिखी गई है। और देखिए, अगर आप देखें तो ऑप्शन में इसी तरीके से उन्होंने किताबों का नाम भी दिया है, अल-अमाली, अल-यक़्दुल फ़रीद, अल-ख़साइस। ठीक है, ये तीनों किताबें जो हैं ये 4वीं सदी हिजरी में लिखी गई। बाकी इन तारीफ़ात से भी 1-2 मरतबा क्वेश्चन बन चुका है। इसी वजह से मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो हमारे U6 सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी हमें याद करना है, और मुसन्निफ की इन किताबों के अलावा भी कोई इसको भी हमें याद है। ठीक है, तो इनकी भी बहुत ये अबुल अली अल-क़ाली के अलावा, अल-अमाली के अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अल-बारिअ फ़िल लुग़ा, इनकी ये किताब जो कि माजिम में है। अल-बारिअ फ़िल लुग़ा ये माजिम में है। अल-मक़सूर वल ममदूद वल महमूस ये भी इनकी किताब है। अल-अमसाल है। अल-इबिल व निताजुहा है। मक़ातिरुल फ़ुरसान, देखिए मक़ातिरुल फ़ुरसान इनकी है, करके ये किताब है, अबुल फ़र्ज अल-अस्फ़हानी साहब की है। कहते हैं कि इस किताब को युअद्दु कंज़ुम मिन कुनूज़िल अदब, यानी अदब के ख़ज़ानों में से शुमार किया जाता है। जो उनकी मक़ातिलुत तालिबीन है अबुल फ़र्ज अल-अस्फ़हानी साहब की, और इनकी अल-अमाली साहब की है मक़ातिरुल फ़ुरसान। और इनकी ये किताब है तफ़सीर अस-सबउत तिवाल, तफ़सीर अस-सबउत तिवाल। और ये अस-सबउत तिवाल करके इसी तरीके से मुअल्लक़ात ये की क्या है? मुअल्लक़ात की शरही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वही। तो आप समझ सकते हैं कि मुअल्लक़ात का नाम है ना एक अस-सबउत तिवाल, तो तफ़सीर अस-सबउत तिवाल ये मुअल्लक़ात की शरह है।
اور فعلت و افعلت بھی ان کی ایک کتاب ہے، اور یہی کتاب شاید ابو القاسم بشر العامدی صاحب کی بھی ہے، اور یہ کتاب ان کی جو مصر میں طبع کی گئی 1907 میں، 1908 میں جو طبع کی گئی تھی، اور 1907 الامالی ابو العلی العالی صاحب کی۔ جی، تو 2020 میں یہ کوشچن پوچھا گیا تھا کہ الامالی طبع کہاں پر ہوئی، انہوں نے پوچھا تھا کہ الامالی طبع کی جاتی ہے نا۔ جی وہ 2020 کا جو کوشچن تھا اس میں بیسیکلی وہ آپشن انہوں نے قرطبہ ہی کو صحیح مانا تھا۔ اچھا، قرطبہ، ہاں قرطبہ ہی کو صحیح مانا تھا، لیکن اس کی ڈیٹ نہیں ملتی ہے کہ کب وہ طبع کی گئی، لیکن مصر میں جو طبع کی گئی اس کی ڈیٹ ملتی ہے، وہ 1907 میں طبع کی گئی ہے۔ اگر مصر کا ہے آپ کے لیے، آپ لگا سکتے ہیں 1907 یا اس کے آس پاس کا کوئی نمبر ہوگا، 8 ہوگا یا 7 سے 9 بھی ہو سکتا ہے، بہت دور کی گنتی ہو تو نہیں کر سکتے۔ ہاں باقی انہوں نے قرطبہ ہی مانا۔ باقی چلیں جیسے آپ لوگ ہیں۔ اس کتاب کو یاد کرنے کا طریقہ یہی کہ الامالی، تو آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں لیکن جب آپ تیاری کرتے تھے آپ یاد کر لیں، الامالی فی اللغت والاخبار والادب، یا کہیں کہیں اس کا پورا نام آتا الامالی فی نوادر الاخبار والاشعار، یہ بھی کہہ کر آتا ہے کہیں کہیں نام اس کا۔ جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، بولیں۔ اس کا نام اور ایک بار دوہرائیے، الامالی فی اللغت والادب۔ جی الامالی فی اللغت والاخبار والادب۔ جی کوئی کچھ بول رہا تھا، بتائیں۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب جز 2 ہے، لیکن یہ 3 قسموں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا جو ہے اس کو امالی کہتے ہیں، پھر دوسرا جی ہاں اسی طریقے سے اسقالی بھی بولتے ہیں نا، جی یہی وجہ تسمیہ مواد ہوگی۔ الافعالی بھی بولتے ہیں۔ جی صحیح۔ اور کسی کو کچھ معلوم ہے؟ جی کلاس کو کنٹینیو کیا جائے یا پھر یہیں پر آف کر دیا جائے، جیسا آپ لوگ کے ہیں تو ابھی اور کر لیتے۔ 10:30 ابھی ہوا ہے، شاید جیسے آپ لوگ چاہیں، ویسے تو ٹائم ہو گیا ہے۔ جی آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جو آپ کر رہے ہیں چاہتے ہیں چلیے، یا پھر رک جائیے جیسے آپ۔ جی تنویر بھائی۔ جی بھائی لوگ بھی کم ہو گئے ہیں۔ جی فرمائیے۔ بتائیں کلاس کو کنٹینیو کیا جائے یا آف کر دیا جائے؟ 1.5 گھنٹے ہو چکے ہیں 1.5 گھنٹے ہو تقریباً۔ چکے ہیں، اب آپ کافی ہے آج کے لیے۔ چلیے پھر ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی انشاءاللہ سنڈے سیٹرڈے کو تھوڑا 1.5 گھنٹے کی کلاس ہو جائے، باقی ٹھیک ہے دنوں میں 1 گھنٹے کی ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ چلیے ٹھیک ہے، شکریہ۔ مع السلامة واللقاء، نحن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى
وفقكم الله بالعمل الصالح والعمل النافع دمتم في رعاية الله وأنا أتمنى لكم مزيدا من التقدم والنجاح إن شاء الله. خاصة باستعداد اختبار التنافس الوطني. نعم. بارك الله فيكم. ما شاء الله.